अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे मेरे भाइयों और सब सुनने वालों, इस बयान को बहुत गौर से ध्यान से सुनिए। बहुत ही अहम बयान है मौलाना हजरत साद साहब का हालात हाजिरा पर, तो गौर से सुने और दूसरों को पहुंचाए। बात बहुत जाग कर तवज्जो सुननी पड़ेगी, तो बातिल का मुकाबला बातिल से होगा। बातिल का मुकाबला, बस मैं साफ कह देता हूं, इस जमाने में बातिल का मुकाबला बातिल से है। अगर मुसलमान दावत और इबादत को छोड़कर बातिल से मुकाबला कर रहा है तो फिर बातिल का मुकाबला बातिल से है। दोनों तरफ बातिल है, हक नहीं है। दोनों तरफ बातिल है, हक नहीं है। दोनों तरफ बातिल है, हक नहीं है। जिनके पास मादी ताकत ज्यादा होगी वो मादी ताकत से गालिब आ जाएंगे, मादी ताकत से गालिब आ जाएंगे। जब देखेंगे मुसलमान हम मगलूब हो रहे हैं तो फिर भी है अमल की तरफ ना आएंगे, बल्कि ये यूं कहेंगे कि अगली मर्तबा मुकाबला कर लो, हम और तैयारी कर लेंगे। हालांकि मैं अर्ज कर चुका शुरू से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया से भी वादा उनके मादी और दुनियावी असबाब पर नहीं किया, तो हम इस जमाने में इन बोसीदा अमाल के साथ, इन बोसीदा अमाल के साथ मादी शक्लों के जरिए बातिल का मुकाबला कैसे कर लेंगे। साहब इकराम खुद फरमाते हैं कि हमारी कभी भी मदद बातिल के मुकाबले पर हथियार की वजह से या तादाद की वजह से नहीं हुई। हमारी मदद अगर हुई है तो सिर्फ दीन और दावत की वजह से हुई। एक बात ये हो गई, अल्लाह करे ये बात समझ में आ गई हो कि जमाने मुसलमान बातिल का मुकाबला वो उन असबाब से कर रहा है जो असबाब बातिल के पास हैं। जो असबाब, अजीब बात है, उनसे ही हथियार लेते हैं, उनसे ही मुकाबला करते हैं, उनसे ही माल लेते हैं, उनसे ही मुकाबला करते हैं, उन्हीं के तरीके पर तिजारत करते हैं, फिर उन्हीं से मुकाबला करते हैं, उन्हीं के तरीकों पर शादियां करते हैं, उन्हीं से मुकाबला करते हैं, उन्हीं के तरीकों पर शक्लें, लिबास, सारा निजाम गैरों के तरीके पर, और उन्हीं से मुकाबला, उन्हीं से मुकाबला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान से कामयाबी और नुसरत का वादा इस शर्त पर किया है कि उनके तरीकों की तुम्हारे दीन में जरा बराबर भी आमेजिश और मिलावट नहीं होगी, तब हम तुम्हें कामयाब करेंगे। तब हम तुम्हें, अगर उनके तरीकों की जरा सी आमेजिश भी तुम्हारे तरीकों में आ गई, खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, शक्ल और लिबास में, खर्च करने और कमाने में, ब्याह और शादियों में, तो मुसलमान बातिल के सामने मगलूब होकर रहेगा। मुसलमान बातिल के सामने, पक्की बात है, ये पक्की बात है। समझते थे अगर मुसलमान अपनी ख्वाहिश की वजह से दीन का एक हिस्सा भी छोड़ देगा या किसी सुन्नत को भी छोड़ देगा तो ये ऐसा होगा गोया इसने दीन के बारे में बातिल का मुतालबा पूरा कर दिया। अब इसका दीन अल्लाह के ताबे न रहा, अब इसका दीन अल्लाह के दुश्मनों के ताबे हो गया। अगर इसने गैरों के तरीकों को अपना कर एक सुन्नत को भी छोड़ दिया तो गोया इसने अपने दीन को गैरों के हवाले कर दिया। मिसाल देकर फरमाते थे कि तुम्हारा सारा दीन जब जाया होने लगेगा जब तुम दीन के एक अदना हुक्म को भी गैरों के मुतालबे की वजह से छोड़ दोगे। मुसलमान ये कहकर सुन्नतों को छोड़ दे कि इनका अदा करना फर्ज नहीं है, फराइज पूरे हो जाएं काफी है। बस एक खाने की लाइन की सुन्नत का छूट जाना, एक खाने की लाइन की सुन्नत का छूट जाना या उससे इनकार कर देना अगर दाएं हाथ को बेकार कर सकता है तो फिर इसे अंदाजा करो कि जो आदमी सुन्नत इबादत को छोड़ दे
یہ سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. آپ نے بددعا دی اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے, صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے. اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر, فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی. تو حضرت مثال دے کے فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے, جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا, ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے, لکڑی نہیں ہے, ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں. سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا. بادشاہ نے کہا کہ حرج ہے دے لو, لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے. سنو غور سے بات, 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں, ہم 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے, انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا. اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا, ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا, دے دو. تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. ان کے بعد احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے. یوں سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے, فرائض کا ادا ہونا کافی ہے. نوافل زائد ہیں, حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں. زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے, زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے. زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے. زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے, نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ, یہی تو ہے وہ نفل, یہی تو ہے وہ نفل. سنو میں کیا کہہ رہا, یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ, کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں, حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں, حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں. اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے. زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے, بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستوں عزیزوں, نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. بہت توجہ سے بات سننا, یہ کیا فرمایا قرآن نے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا. اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا, اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز, میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض.
درمیان کی نماز صلاۃ الوسطیٰ، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے نماز، فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں. اور درمیان والی نماز صلاۃ الوسطیٰ، اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے، سو رہے، کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں. درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو ضائع چیز سمجھتے ہیں، بس یہ ہر چیز کو ضائع سمجھنے لگے. کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آپ نے بیان سنا. بیان میں حضرت جی نے سنت کی اہمیت، سنت نماز کی اہمیت بتائی ہمیں کہ سنت کا اہتمام کس طرح ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بد دعا دی جس نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا. اس نے یہ کہا کہ میرا الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی. تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی جو ہے انسان بد دعا کر دے گا تو غصے میں دے گا. یعنی کہ اگر ہمیں آج ہمارا معاشرہ الٹے ہاتھ کو ہی پسند کر رہا ہے، چاہے الٹے ہاتھ سے پانی، الٹے ہاتھ سے بہت سارے ایسے کام جو الٹے ہاتھ سے نہیں کرنے چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے، اس میں بھی الٹا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الٹا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے، جہاں کرنا ہے وہاں الٹا ہی کو یوز کرو، اور جہاں سیدھا یوز کرنے کے لیے کہا گیا وہاں سیدھا کرو. مسجد میں جاتے وقت سیدھا پیر ہے، آتے وقت الٹا پاؤں ہے. اس طرح جو ہے ہر جگہ سیدھا ہاتھ کا بھی کام پڑتا ہے، الٹے ہاتھ کا بھی کام پڑتا ہے. لیکن جہاں جس ہاتھ کا کام یا جس جگہ جس چیز کا، جس عضو کا کام ہے، اس کو وہیں استعمال کرو. سنتوں کا اہتمام انسان کو فرائض پہ لاتا ہے. اگر فرائض پر لاتا ہے، اگر سنت کو ہلکا سمجھ کے ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے دل سے فرض کی بھی اہمیت نکل جاتی ہے. تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. جزاکم اللہ خیر.